أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ سیمینارات کا یہ مبارک سلسلہ جاری اور ساری ہے. آج ہمارا یہ 16واں سیمینار ہے اور اس کا عنوان ہے حیات النبی
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات کی آسانی کے لیے اس بیان کو دو حصوں میں پیش کیا جائے گا۔ ایک حصہ آج پیش کیا جائے گا اور دوسرا حصہ انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا۔ واضح ہو کہ ہماری یہ گفتگو خالص علمی اور تحقیقی ہوتی ہے، اور فرقہ واریت سے قطعاً مبرہ اور پاک ہوتی ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ فتویٰ بازی، الزام تراشی، طعنہ زنی، اشتعال انگیزی کے اسلوب کا ہر ممکن خاتمہ کیا جائے اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دلائل کی روشنی میں عوام کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کی ذات کو یا کسی جماعت کو نشانہ بنانا اور مناظرہ مجادلہ کی فضا پیدا کرنا ہرگز نہ ہمارا مقصد ہے اور نہ آئندہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں دوسرے علماء کرام سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع سے اجتناب کرتے ہوئے دلائل اور براہین کی روشنی میں اپنا مدعا ثابت فرمایا کرے، کیونکہ ہر ایک عالم کو عوام کے سامنے اپنی تحقیق پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ دعا ہے کہ نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دو بڑے جہان بنائے ہیں، دو بڑے جہان اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ ایک ہے عالم دنیا اور دوسرا جہان ہے عالم آخرت۔ دنیا کا معنی ہے یہ قریب والا جہان، اور آخرت کا معنی ہے اس کے پیچھے اور بعد میں آنے والا جہان۔
یہ بات سمجھ آ گئی؟ دو جہان ہیں، ایک ہے عالم دنیا اور دوسرا ہے عالم آخرت۔ دونوں جہان ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اور قرآن مجید میں آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں جہانوں کو تقابل کی صورت میں بیان فرمایا ہے، مقابلے میں، الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ دونوں جہان آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، مقابلے میں ہیں۔ ان دونوں جہانوں کا اگر موازنہ کیا جائے، ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور اگر ان دونوں جہانوں کا موازنہ کیا جائے تو آخرت کا جہان دنیا کے جہان سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تھوڑا تھوڑا آپ بولتے جائیں۔ دنیا کے جہان سے آخرت کا جہان افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے، دنیا عارضی ہے، آخرت باقی اور دائمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 20 مقامات پر دنیا اور آخرت کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ آخرت کا جہان دنیا کے جہان سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ الحمدللہ سب حضرات مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ تو آخرت کا جہان دنیا کے جہان سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایک مومن آدمی، اس کے لیے تو بہرحال آخرت کا جہان دنیا کے جہان سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے ایک سچا مومن وہ دنیا میں رہنے کی بجائے آخرت میں جانے کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تو آپ نے سن رکھا ہے الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح ایک آدمی قید خانے سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اسی طرح ایک مومن دنیا کے قید خانے سے نکل کر آخرت میں جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ مومن کے لیے کون سا جہان افضل ہے؟ آخرت کا جہان۔ اگلی بات، آج جس عنوان پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں، یہ عنوان ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید
آپ اس عنوان سے حیران ہو رہے ہو کہ حیات النبی کا عنوان رکھ دیا ہے. اس لیے میں ابتدا میں ہی بڑے واضح الفاظ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارا ہر شائع ہونے اس پہ لکھا ہوتا ہے حیات النبی زندہ باد، حیات النبی زندہ باد، یہ لکھا ہوتا ہے. ہمارے نزدیک انبیاء کرام علیہم السلام کو وفات کے بعد، فوت ہونے کے بعد اعلیٰ درجے کی حیات حاصل ہوتی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے. اور ہمارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ اور افضل حیات حاصل ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا، چھپ کر نہیں کہہ رہا، آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہاں تک کہوں گا کہ ہمارے نزدیک حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر پرلے درجے کا گمراہ ہے. بعض حضرات سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ہمیں حیات النبی کا منکر بتاتے ہیں کہ یہ لوگ حیات النبی کے منکر ہیں. کبھی کہیں گے یہ لوگ حیات شہداء کے منکر ہیں، کبھی کہیں گے یہ لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں. الحمدللہ ہم عذاب قبر کو بھی مانتے ہیں، حیات شہداء کو بھی مانتے ہیں اور حیات النبی کو بھی مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ بیان کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے، ان لوگوں کو حاصل نہیں ہے. انہیں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہیے. ہمارا عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس گفتگو کے بعد کم از کم خوشاب شہر کی سطح تک یہ پروپیگنڈا ختم ہو جانا چاہیے یا ختم ہو جائے گا کہ ہمارے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ حیات النبی کو نہیں مانتے. ہم حیات النبی کو مانتے ہیں. ڈر کر نہیں کہہ رہا، تحقیق کے مطابق کہہ رہا ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیں، اصل نزاع، اصل جھگڑا، توجہ فرمائیں، اصل نزاع، اصل جھگڑا حیات النبی کا نہیں ہے. اصل جھگڑا حیات النبی کا نہیں ہے، بلکہ اس حیات کی نوعیت کا اور کیفیت کا جھگڑا ہے کہ یہ حیات کون سی ہے اور کس طرح کی ہے. حیات النبی کا جھگڑا نہیں. جھگڑا یہ ہے کہ وہ جو حیات النبی ہے وہ کون سی ہے اور کس طرح کی ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ اب سنیے،
کچھ حضرات کا خیال ہے، کچھ حضرات کا یہ خیال ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہوئی تھی، جب آپ کی وفات ہوئی تھی، تو اس وقت آپ کے جسم مبارک سے آپ کی روح خارج نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات سنتے جائیں، ان کا خیال ہے کہ آپ کی وفات ہوئی تھی اور وفات کے وقت آپ کی روح مبارک آپ کے جسم مبارک سے نکلی نہیں تھی۔ ہاں جی توجہ فرمائیں، ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، لیکن اس وفات میں آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں آپ کی روح اندر ہی عارضی طور پہ سمٹ گئی تھی، سمٹ گئی اور پھر بعد میں پھیل گئی، اور اس طرح آپ کی زندگی جو ہے وہ برقرار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات مزیل حیات نہیں ہے، کہ آپ کی وفات سے آپ کی حیات زائل اور ختم نہیں ہوئی۔ وفات بھی ہوئی ہے لیکن زندگی ختم نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں زندگی چھپ گئی تھی، زندگی ختم نہیں ہوئی، زندگی اندر چھپ گئی تھی، اخراج روح نہیں ہوا، روح خارج نہیں ہوا، حبس سے روح ہوا تھا، روح جو ہے وہ کلوز ہو گیا تھا۔ اور ان حضرات کا یہ خیال ہے کہ اب پیغمبر علیہ السلام کی روح مبارک آپ کے جسم عنصری کے اندر موجود ہے، اور آپ کو مدینہ منورہ والی زمینی قبر میں دنیاوی زندگی حاصل ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کی روح آپ کے وجود کے اندر موجود ہے، اور آپ کو مدینہ منورہ والی زمینی قبر میں دنیاوی زندگی حاصل ہے۔ آپ اپنی قبر میں کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، باقاعدہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے مقابلے میں، اس نظریے کے مقابلے میں محقق علماء کرام، تحقیق کرنے والے علماء کرام، ان کی رائے یہ ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ وفات کے وقت پیغمبر علیہ السلام کی روح مبارک آپ کے جسم اطہر سے خارج ہو چکی ہے، جسم مبارک سے روح خارج ہو چکی ہے، آپ کی دنیاوی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ کو جنت میں، علیین میں، رفیق اعلیٰ میں اخروی اور برزخی زندگی حاصل ہے۔ یہ علماء کیا کہتے ہیں؟ آپ کی دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، آپ کی روح مبارک جسم اطہر سے خارج ہو گئی، اور اب آپ کو جنت میں، علیین میں، رفیق اعلیٰ میں اخروی اور برزخی زندگی حاصل ہے، جو اس دنیاوی زندگی سے لاکھوں درجے بہتر ہے۔ اس زندگی میں آپ جنت کی نعمتوں سے متمتع ہوتے ہیں،
اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں آپ کو سمجھ آ گئی؟ پہلے میں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے، پھر میں نے دوسرا نظریہ پیش کیا ہے۔ دوبارہ سمجھیں، بات کو سمجھنا ہے، اور یقیناً اس طرح آپ کو آج تک کسی نے بات سمجھائی نہیں ہوگی۔ دوبارہ سمجھیے، ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وفات کے وقت جس طرح دوسرے لوگوں کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی روح نکلی نہیں تھی۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ آپ کی روح اندر ہی سمٹ گئی تھی۔ سمٹ جانے کا مطلب سمجھے کلول ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی تھی، وفات ہوئی لیکن زندگی ختم نہیں ہوئی۔ زندگی برابر بدستور جاری اور مستمر ہے۔ زندگی بدستور جاری ہے، اس میں رکاوٹ نہیں آئی کہ زندگی کٹ ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی زائل نہیں ہوئی، آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی زندگی چھپ گئی تھی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ آپ کی زندگی چھپ گئی تھی، نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، صرف ہماری نظروں سے، اندر سے آپ زندہ ہی تھے۔ توجہ فرمائیں میری بات پہ۔ وہ کہتے ہیں زندگی چھپ گئی تھی، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، اندر سے آپ زندہ ہی تھے۔ اب وہ مثال دیتے ہیں، ان کی مثال۔ وہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کمرے میں چراغ جل رہا ہو۔ اب وہ چراغ جل رہا ہے، کمرے کا دروازہ کھلا ہے، روشنی اندر بھی ہے، روشنی باہر بھی ہے۔ باہر والوں کو بھی پتہ ہے چراغ جل رہا ہے، اندر والوں کو بھی پتہ ہے، دونوں طرف روشنی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر دروازہ بند کر دیا جائے، اب چراغ کی روشنی باہر آنا بند ہو گئی، لیکن اندر جل تو رہا ہے نا۔ یہی وہ مثال دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے زندہ تھے، صرف ہماری نظر سے پوشیدہ تھی آپ کی زندگی، ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اندر سے زندگی آپ کی قائم تھی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ان کا نظریہ سمجھ آ گیا؟ وہ دوسری مثال دیتے ہیں۔ دوسری مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جس طرح ایک چلہ کاٹنے والا آدمی، بعض اوقات کوئی آدمی چلہ کاٹتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کسی خلوت خانے میں چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سمجھیے کہ آپ چلہ کشوں کی طرح نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن آپ بدستور زندہ ہیں۔ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، پردے میں چلے گئے ہیں، لیکن آپ بدستور زندہ ہیں۔ یہ بھی مثال سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگلی مثال، وہ لوگ نیند کی بھی مثال دیتے ہیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ لوگ نیند کی بھی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بندہ نیند میں ہوتا ہے تو اوپر سے وہ خاموش پڑا ہے، ظاہری طور پہ نہ حصہ ہے نہ حرکت ہے، لیکن وہ نیند والا آدمی اندر سے زندہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح آپ اوپر سے خاموش پڑے تھے اور اندر سے کیا تھے؟ یہ زندہ تھے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ کہتے ہیں، اب ان کا نتیجہ نکالے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ السلام کو غسل دیا تھا، اس وقت آپ اندر سے بولے زندہ تھے۔ جب صحابہ کرام نے آپ کو کفن دیا تھا، آپ اوپر سے فوت ہوئے تھے، لیکن اندر آپ کی زندگی موجود تھی۔
جب صحابہ کرام نے آپ کا جنازہ پڑھا تھا اس وقت آپ اندر سے بدستور زندہ تھے. جب صحابہ کرام نے آپ کو دفن کیا تھا تو اس وقت بھی آپ اندر سے بدستور زندہ تھے. اور ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب آپ اس زمینی قبر میں اسی طرح زندہ ہیں. کس طرح زندہ ہیں جی؟ اسی طرح زندہ ہیں جس طرح زمین کے اوپر زندہ تھے. پہلے زمین کے اوپر زندہ تھے اور اب کہاں زندہ ہیں جی؟ قبر کے اندر زندہ ہیں. یہ نظریہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی روح کا تعلق آپ کے وجود کے ساتھ وہی تعلق ہے جو زندگی میں تھا. جیسے زندگی میں روح اور جسم کا ایک کنیکشن تھا اب بھی وہ کنیکشن اسی طرح موجود ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک گروہ کی بات کی ہے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا ایک دوسرا گروہ بھی ہے بلکہ کئی گروہ ہے. دوسرا گروہ یہ ذرا نیچے آ گئے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ ہم نہیں مانتے کہ آپ کی روح نکلی نہیں تھی. ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کی روح مبارک آپ کے وجود مبارک سے وفات کے وقت نکلی تھی. یہ کیا کہتے ہیں؟ روح مبارک وفات کے وقت جسم مبارک سے نکل گئی تھی. پھر کیا ہوا جی؟ وہ کہتے ہیں جب آپ قبر میں پہنچے تو وہ روح مبارک پھر کیا آ گئی؟ واپس آ گئی. اور جب وہ روح مبارک واپس آ گئی آپ بدستور زندہ ہو گئے. اب یہاں غور فرمائیں نا، عقیدہ دونوں کا برابر نظر آ رہا ہے. عقیدہ ان کا بھی یہی ہے کہ آپ اپنی زمینی قبر میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے. اور ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اب آپ زمینی قبر میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ. دونوں گروہوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ایک گروہ کہتا ہے روح نکلی نہیں، دوسرا کہتا ہے نکلی تھی پھر واپس آ گئی تھی اور پہلے کی طرح آپ زندہ ہو گئے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ شاید آپ سمجھیں کہ ان حضرات کا یہ اعادہ روح والا عقیدہ، یہ روح کے واپس آنے والا عقیدہ، شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ روح کے واپس آنے والا عقیدہ یہ نبی پاک کے بارے میں ہے. ایسی بات نہیں ہے. پھر سمجھیں، ان حضرات کا روح کے واپس آنے والا عقیدہ ہر مرنے والے کے لیے حیات النبی حیات النبی یہ رٹ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ آپ کو اشتعال دلایا جا سکے. اصل میں عقیدہ کیا ہے؟ یہ لوگ ہر مرنے والا کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مرزائی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ وغیرہ ہو، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کی روح قبر میں واپس آ جاتی ہے اور سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں. ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ سب کی روح واپس آ جاتی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی روح بھی قبر میں واپس آ گئی اور وہ بھی زندہ. پھر فرق کیا یہ کرتے ہیں جی؟ یہ کہتے ہیں جی فرق یہ ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے کافروں کو اور ان کو ثواب ہو رہا ہے. زندگی دونوں کو حاصل ہے، زندگی دونوں کو مانتے ہیں. یعنی ثواب ہو یا عذاب ہو اس کو سائڈ پہ رکھیں تو پھر یہ ہر مرنے والے کی روح کے اعادے کے قائل ہیں.
یہ بات سمجھ آ گئی؟ ان کے عقیدے کے مطابق قبر میں ہر مردہ وہ جسمانی طور پر، توجہ فرمائیں، وہ مردہ جسمانی طور پر باقاعدہ اٹھتا بھی ہے، قبر میں بیٹھتا بھی ہے، قرآن مجید بھی پڑھتا ہے، مسلمان ہو تو تلاوت بھی کرتا ہے، اور اس کو قرآن مجید باقاعدہ دے دیا جاتا ہے، وہ قبر میں اذانیں بھی دیتا ہے اور تلاوتیں بھی کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی گی؟ جب تک آپ عقیدہ نہیں سمجھیں گے نا تب تک مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ نے دونوں عقیدے سمجھ لیے۔ پھر کہتا ہوں، ایک عقیدہ یہ تھا کہ آپ کی روح نکلی نہیں، اندر ہی اندر کلوز ہو گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی، چھپ گئی، زندگی بدستور جاری رہی، زندگی بدستور جاری ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، ایک دفعہ روح نکلی، وہ روح والا رشتہ کٹ گیا، زندگی کٹ گئی، اور پھر روح واپس آ گئی، اور پھر کیا ہو گیا جی؟ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اور یہ روح واپس آنے والا عقیدہ کسی بزرگ کے ساتھ خاص نہیں، یہ تمام مردوں کے لیے وہ روح کی واپسی کو مانتے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ مردہ قبر میں باقاعدہ اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، چنانچہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب سمجھیں، بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ سنیں، ان لوگوں کا واقعہ سنیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک گور کن قبر کھودنے والا قبر کھود رہا تھا، تو قبر تیار کرتے کرتے اچانک کیا ہوا، ساتھ ایک اور قبر تھی کسی بزرگ کی۔ قبر کھودتے کھودتے اس کی لحد کی ایک اینٹ گر گئی، وہ ساتھ والی قبر کی لحد کی ایک اینٹ گر گئی۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ فَإِذَا بِشَيْخٍ جَالِسٌ فِي الْقَبْرِ، کہ اس ساتھ والی قبر میں ایک بزرگ باقاعدہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ باقاعدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وَفِي حِجْرِهِ مُصْحَفٌ، ان کی جھولی میں قرآن مجید تھا، وَهُوَ يَقْرَأُ فِيهِ، اور وہ اس میں سے تلاوت کر رہے تھے۔ اب سمجھیں، یہ بات سمجھیں، بات کہاں تک پہنچ چکی ہے، ذرا غور فرمائیں۔ تو جب وہ اینٹ گری نا، سوراخ ہوا، تو ان بزرگوں نے فوراً سر اٹھایا، اور سر اٹھا کر فرمایا اقامت القیامہ، کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں بزرگوں، قیامت قائم نہیں ہوئی۔ بزرگوں نے فرمایا چلو پھر ایسے کرو، یہ اینٹ اپنی جگہ پر لگا دو اور سوراخ بند، اس نے بند کر دی۔ شرح صدور کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 199۔ یہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ اگلا واقعہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے، یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ قبر میں ہر مومن مسلمان کو قرآن مجید کا ایک نسخہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ قبر میں قرآن مجید مومن کو مہیا کیا جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ قبر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور جو مردہ قرآن پڑھا ہوا نہ ہو، توجہ فرمائیں، جو مردہ قرآن پڑھا ہوا نہ ہو، اس کے لیے حافظوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، اور وہ اسے آ کر قرآن پڑھاتے ہیں۔ شرح صدور صفحہ نمبر 196، کتاب حاضر ہے۔ جو مردہ قرآن پڑھا ہوا نہ ہو، باقاعدہ حافظوں کی انڈر گراؤنڈ مدرسے کھلے ہوئے ہیں باقاعدہ، اور وہ حافظ باقاعدہ وہاں پڑھانے جاتے ہیں۔ اگلا واقعہ سنیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت فوت ہو گئی تھی،
عورت جب فوت ہوئی تو ایک کفن چوری کرنے والا بندہ رات کو گیا اور اس نے اس عورت کی قبر کھودی. پہلے وہ دن میں گیا کہ یہ عورت مری ہے، اس کی قبر کہاں ہے، دن میں وہ ساری قبر وغیرہ پہچان کر آ گیا. جنازہ بھی پڑھا، رائکی اس نے کی، جنازہ پڑھا اور قبر اس کی پہچان لی اور رات کو پہنچ گیا اس کی کفن اتارنے کے لیے. تو جب اس کا کفن اتارنے لگا نا اس عورت کا، تو وہ عورت آگے سے بولی، اس نے کہا سبحان اللہ رجل من اہل الجنت یسلب امرأة من اہل الجنت. کہ بڑی عجیب بات ہے، ایک جنتی آدمی ایک جنتی عورت کی چوری کر رہا ہے. اس عورت نے بول کر کیا کہا کہ ایک جنتی آدمی جنتی عورت کی چوری کر رہا ہے. یہ جو چور تھا نا یہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، مجھے بھی جنتی کہہ رہی ہے. اس نے کہا وہ کیسے، آپ مجھے بھی جنتی کہہ رہی ہیں. تو اس عورت نے کہا تجھے پتہ نہیں، مجھے تو پتہ ہے، تو آج میرے جنازے میں شریک ہوا ہے، تو آج میرے جنازے میں، یعنی عورت کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ میرے جنازے میں شریک ہوا ہے. اور تجھے پتہ نہیں کہ جو آدمی آج میرے جنازے میں شریک ہوا ہے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے، لہذا تیری بھی مغفرت اور میری بھی مغفرت ہو گئی. تو بھی جنتی اور میں بھی جنتی. شرح صدور صفحہ نمبر 215. اگلی بات، ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، رحمت کائنات صفحہ نمبر 72. واقعہ یہ ہے کہ ایک کفن چور نے ایک بزرگ کی قبر کھودی. تو وہ بزرگ موقع پا کر، بھائی جو سو رہے ہیں ان کو جگا دیں، یہ آج کا بیان سونے والا نہیں ہے. بزرگ کی قبر کھودی، کفن چور تھا، کفن چوری کے لیے قبر کھودی. تو وہ بزرگ موقع پا کر بھاگ کر اپنے گھر آ گئے. وہ بزرگ اپنے گھر آ گئے اور کافی عرصہ تک اپنے گھر میں موجود رہے. اللہ نے ان کو بیٹا بھی عطا فرمایا. یہ نظریہ ہے اور یہ واقعہ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. کتاب سامنے موجود ہے صفحہ نمبر 72. پھر کیا خیال ہے جی، ان حضرات کے نزدیک قبر میں ہر مردہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. بات صرف حیات النبی کی نہیں ہے، بات ہے سب مردوں کی. بات ہے کہ کیا ہے جی؟ سب مردوں کی. لہذا جب گفتگو ہو، جب تحقیقی گفتگو ہو تو پھر عنوان حیات النبی ہونا چاہیے یا سب مردوں کے بارے میں ہونا چاہیے؟ توجہ فرمائیں. وہ اعادہ روح کے ساتھ سب کی حیات کے قائل ہیں. توجہ فرمائیں، میں بات کر رہا ہوں. وہ اعادہ روح کے ساتھ سب کی حیات کے قائل ہیں اور ہم اعادہ روح کے ساتھ سب کی حیات کے منکر ہیں. بات کلیئر کٹ ہو گئی. وہ سب کی حیات مانتے ہیں اعادہ روح کے ساتھ، ہم سب کی حیات کا انکار کرتے ہیں. اعادہ روح والی حیات کا ہم انکار کرتے ہیں. تو پھر جب بات ہو باعث نزاع چیز حیات النبی بنا یا حیات الاموات بنا، تمام مردوں کی حیات، اصل مین مسئلہ یہ ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اچھا جی، میرے ناقص خیال کے مطابق جہاں تک میں نے سوچا ہے سمجھا ہے، اختلاف یہ ہے. اب سمجھیے اختلاف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، جھگڑا کیا ہے. تحقیقی بات ہے، تحقیقی بات میں ناراض نہیں ہوتے. ہر بندے کو اپنی تحقیق پیش کرنے کا حق حاصل ہے. میں ادب احترام کے ساتھ اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں، کرنا چاہیے. تو میرے ناقص خیال کے مطابق اصل اختلاف یہ بنتا ہے، نمبر 1 کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک
آپ کے جسم انصری کے اندر ہے یا اعلیٰ علیین میں ہے؟ ایک نقطہ یہ ہے، یہ میں اختلاف بیان کر رہا ہوں۔ اختلاف کیا ہے؟ آپ کی روح مبارک آپ کے جسم کے اندر ہے اب یا اعلیٰ علیین میں ہے؟ ایک نقطہ تو یہ ہے اختلافی، اور دوسرا نقطہ اختلافی یہ ہے کہ آپ کو اب حقیقی حصی دنیاوی زندگی حاصل ہے یا برزخی و اخروی زندگی حاصل ہے؟ اب آپ کو حقیقی حصی دنیاوی زندگی حاصل ہے یا برزخی اور اخروی زندگی حاصل ہے؟ بات یہ بنیادی طور پہ باعث نزاع چیز ہے۔ جو نقطہ ہے نا، نزاع کا نقطہ، بنیادی جو اصل منشأ نزاع ہے وہ یہ ہے۔ مطلب بالکل واضح ہے، توجہ فرمائیں، مطلب بالکل واضح ہے۔ جھگڑا کس زندگی کا ہے جی؟ حقیقی حصی اور دنیاوی زندگی کا جھگڑا ہے۔ مطلب بالکل واضح ہے کہ برزخی زندگی، یہ اس کا جھگڑا، بولتے جائے، برزخی زندگی کا جھگڑا نہیں ہے۔ روحانی حیات اس کا جھگڑا، اخروی حیات اس کا جھگڑا، جنتی حیات اس کا جھگڑا، اعلیٰ علیین والی حیات اس کا جھگڑا، جس میں مثالی والی حیات اس کا جھگڑا نہیں ہے، حیات بسیطہ اس کا جھگڑا نہیں ہے، مجازی حیات اس کا جھگڑا نہیں ہے، کمال ایمان والی حیات، یہ قرآن مجید کے اندر بھی اشارے موجود ہیں۔ جس آدمی کا ایمان کامل ہو نا، مجازی طور پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ زندہ، اور جو بے ایمان ہو اس کو مجازی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ۔ یہ مجازی حیات ہے۔ اور اسی طرح جس آدمی کے اندر عقل ہو، بصیرت ہو، انتہائی سمجھدار ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ زندہ۔ اور جو آدمی بے وقوف پاگل ہو اسے مجازی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ۔ اسی طرح جو آدمی عیش و آرام میں ہو، لذات اور نعیم میں ہے، نعمتوں میں ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زندہ۔ اور جو آدمی دکھوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ۔ جس آدمی کا مرنے کے بعد ذکر باقی رہے، اس کی اچھی شہرت، اس کا ذکر کیا رہے جی؟ باقی رہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجازی طور پہ زندہ۔ اور جس کا ذکر ختم ہو جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ۔ جس آدمی کا وجود صحیح اور سالم رہے، وجود صحیح اور سالم رہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زندہ۔ اور جس کا وجود ریزہ ریزہ ہو جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجازی طور پہ مردہ۔ یہ ایک عمارت آپ کے سامنے پلازہ کھڑا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ پلازہ زندہ ہے۔ کل کو اس کو بلڈوزر سے گرا دو، اب آپ کیا کہیں گے؟ وہ پلازہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک پیالہ تھا، وہ گرا اور ٹوٹ گیا، گرا اور ٹوٹ گیا۔ آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت پیالہ گرا ہے اور ٹوٹ گیا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں انا للہ، کیا یہ مر گئے؟ کیا یہ مر گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ مر گیا ہے، اور اس پیالے نے اسی طرح مرنا تھا نا، اور اس کی کوئی روح تو اس کے اندر تھی نہیں۔ اس پیالے کی موت یہ ہے کہ اس کا وجود کیا ہو گیا؟ بکھر گیا۔ تو اسی طرح جس کا وجود صحیح سالم رہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زندہ۔ اور جس کا وجود جو ہے وہ ذرہ ذرہ ہو جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ۔ اسی طرح مرنے کے بعد جس آدمی کی تعلیمات، جس آدمی کا مشن وہ باقی رہے، وہ آدمی تو فوت ہو گیا لیکن اس کا مشن، اس کی تعلیمات وہ باقی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زندہ۔ اور جس کا مشن ہی ختم ہو جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ۔ اسی طرح ایک آدمی ہے
اس نے اچھے کام کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، اور اس کی وہ نیکیاں اس کے مرنے کے بعد کیا ہیں؟ جاری ہے۔ نیکیاں کیا ہے؟ جاری ہے۔ نیکیوں والا میٹر اس کا چل رہا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے مجازی طور پہ؟ زندہ۔ اور جس کا وہ نیکیوں والا میٹر بند ہو جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ۔ یہ ساری زندگیاں جو میں نے بیان کی ہیں، ان زندگیوں کا جھگڑا نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان ساری زندگیوں کا جھگڑا نہیں ہے۔ پھر سنیں، برزخی حیات، نمبر 2 روحانی حیات، نمبر 3 اخروی حیات، نمبر 4 جنتی حیات، نمبر 5 اعلیٰ علیین والی حیات، نمبر 6 جسم مثالی والی حیات، نمبر 7 حیات بسیطہ، نمبر 8 مجازی حیات، نمبر 9 کمال ایمان والی حیات، نمبر 10 کمال عقل والی حیات، نمبر 11 حصول نعیم والی حیات، نمبر 12 بقائے ذکر جمیل والی حیات، نمبر 13 سالمیت وجود والی حیات، نمبر 14 بقائے مشن والی حیات، نمبر 15 صدقہ جاریہ والی حیات۔ یہ 15 قسم کی زندگیاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں۔ ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ پھر جھگڑا کس بات کا ہے جی؟ جھگڑا ہے حقیقی حصی دنیاوی زندگی کا۔ کس زندگی کا جھگڑا ہے جی؟ حقیقی حصی دنیاوی زندگی کا جھگڑا ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ اس جسم عنصری میں، توجہ فرمائیں، اس جسم عنصری میں حص و حرکت پیدا ہو جائے۔ اب یہ میں ہل رہا ہوں، حص ہے یا نہیں ہے؟ حص و حرکت پیدا ہو جائے، ادراک و شعور پیدا ہو جائے، قیام و قعود کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، سننے اور بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، آنکھیں دیکھنے لگ جائیں، کان سننے لگ جائیں، ہاتھ ہلنے جلنے لگ جائیں، شعور اور ادراک حاصل ہو جائے، ناک سونگھنے لگ جائے، زبان بولنے لگ جائے، جسم اٹھنے بیٹھنے لگ جائے، اس زندگی کا جھگڑا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ حقیقی حصی دنیاوی زندگی ہے۔ کس زندگی کا جھگڑا ہے جی؟ حقیقی حصی دنیاوی زندگی کا جھگڑا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو آج تک کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا کہ ان مولویوں کا جھگڑا کیا ہے، یہ کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ آپ خود تحقیق کرنے کے صاحب عقل ہے، آپ کوئی ایسی بات نہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اب میں دلائل شروع کرنے لگا۔ شروع کروں دلائل؟ تھک تو نہیں گئے؟ دلائل آپ میں شروع کر رہا ہوں۔ اے بھائی بند کر دو حضرت صاحب دا پکا بھائی، بند کر بھائی۔ ہاں جی توجہ فرمائیں۔ اب میں آپ کے سامنے دلائل عرض کرنے لگا ہوں۔ دلائل سے پہلے میری ایک بات سمجھ لیں اور یقیناً آپ اس بات کو قبول کریں گے۔ بات یہ ہے کہ جب دلائل پیش کیے جاتے ہیں، دلائل میں دلائل کی پاور اور طاقت دیکھی جاتی ہے، دلائل کی تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ پاور دیکھی جاتی ہے، دلائل کی طاقت دیکھی جاتی ہے کہ اس دلیل کے اندر طاقت کتنی ہے، وہ کتنی پاور والی دلیل ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے کسی بات کے لیے قرآن کی آیت پیش کروں اور مقابلے میں ایک آدمی ایک مولوی کی کتاب پیش کرے، اب میں نے بھی ایک دلیل دی، اس نے بھی مقابلے میں کتنی دلیلیں دی؟ ایک۔ ہو سکتا ہے وہ 2 کتابیں پیش کر دے، اس کی دلیلیں کتنی ہو گئی؟ 2۔ تو اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس نے 2 دلیلیں دی ہیں اور اس نے 1 دی ہے۔ دلائل میں تعداد
دلائل میں پاور دیکھی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کر دیں، مقابلے میں دنیا جہان کے مولویوں کی باتیں ہوں، قرآن کی ایک آیت ان پہ باری ہے۔ اب دوسرے انداز میں سمجھے نا، دلائل میں دلائل کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ کوالٹی۔ دلائل کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ ان کی مقدار کیا ہے، معیار دیکھا جاتا ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ معیار۔ مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی۔ لوہے کا ایک من ہو، لوہے کا ایک من ہو، مقدار زیادہ، وزن زیادہ، اور اس کے مقابلے میں ایک چٹان سونا ہو، کون سی چیز کی ویلیو زیادہ ہے جی؟ اسی طرح دلائل کی پاور دیکھی جاتی ہے، دلائل کی جان دیکھی جاتی ہے، دلائل کی تعداد۔ اور میں آپ کے سامنے جو دلائل انشاءاللہ پیش کروں گا، میرے سامنے میز پر اللہ کا قرآن موجود ہے۔ نمبر 2، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کے ضمن میں بخاری شریف یہ موجود ہے، بخاری شریف یہ موجود ہے۔ انشاءاللہ میں زیادہ دلائل انہی 2 سے پیش کروں گا۔ باقی مسلم شریف موجود ہے، نسائی شریف موجود ہے، ابو داؤد شریف موجود ہے، ترمذی شریف موجود ہے، ابن ماجہ موجود ہے، مسند امام احمد ابن حنبل موجود ہے، موطا امام مالک میز پر موجود ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں دلائل پاور والے پیش کروں گا، جان والے پیش کروں گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے، اچھا میری باتیں کتنی ہیں؟ پہلے میری باتوں پہ غور کریں۔ میری باتیں ہیں 3، میں نے کتنی باتیں پیش کرنی ہیں؟ کتنی باتیں پیش کرنی ہیں؟ 3۔ پہلی بات میں نے یہ پیش کرنی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر موت واقعہ ہوئی، موت واقعہ ہوئی۔ پہلی دلیل بات یہ ہے، یہ پوائنٹ میں نے پیش کرنا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ میں نے پیش کرنا ہے کہ جب آپ کی موت واقعہ ہوئی تو آپ کی روح مبارک جسم مبارک سے نکلی، یہ میں نے پیش کرنا ہے۔ اور تیسری بات میں نے پیش کرنی ہے کہ روح نکلنے کے بعد آپ کو اخروی اور برزخی اور جنتی زندگی حاصل ہے۔ 2 باتیں میں آج پیش کروں گا، اور تیسری بات انشاءاللہ میں کل آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سنیں جناب، قرآن مجید، سب سے پہلے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جی نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنے، موت کا جام پینے، ہر ایک پہ لازماً موت آنی ہے۔ اللہ نے یہاں کوئی استثناء کیا ہے کہ فلانے پہ نہیں آئے گی یا فلانا بچ جائے گا؟ اللہ نے فرمایا کل نفس، قاعدہ کلی ہے، کل نفس، کہ جو بھی روح والی چیز ہے اس سب چیزوں پہ، ان سب مخلوقات پہ لازماً موت آنی ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، یہ آیت عام ہے، غیر مخصوص البعض ہے، قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت ہے۔ اس کے عموم میں ہر فرد بشر داخل ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ اب میں نے قرآن سے پیش کر دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک پہ، ہر ذی روح پہ موت آنی ہے۔ کہاں سے پیش کیا جی؟ اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں جی فلانے ہوتے موت تے ان مقابلے وچ کے پیش کرنا چاہیے ہے قرآن پاک، سیدھی جی گل۔ یہ ایک آیت میں نے پیش کی ہے، بات سمجھ آ گئی؟ مختصر عرض کروں گا۔
موت سے مستثنا صرف اور صرف اللہ کی اپنی ذات ہے، صرف اللہ کی اپنی ذات۔ اور قرآن پڑھتا ہوں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دھرتی پہ جو بھی کوئی ہے سب کے اوپر فنا آنی ہے، سب کے اوپر موت آنی ہے، باقی رہنے والی ذات کون سی ہے جی؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو یہاں بھی سب اس کے اندر آ گئے یا نہ آ گئے؟ نبی، ولی، پیر، پیغمبر، مومن، کافر، سب اس کے اندر آ گئے۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ پر بھروسہ کر جو زندہ ہے، جس کے اوپر موت کبھی نہیں آئے گی۔ تو جس پر موت نہیں آئے گی وہ کون ہے جی؟ باقی جتنے بھی ہیں سب پہ موت آنی ہے۔ اچھا جی اگلی آیت کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر شے، کل شیء، اس میں سارے آ گئے یا کوئی بچ گیا جی؟ کل شیء، ہر ایک چیز پہ موت آنے والی ہے، وہ ہلاک ہونے والا ہے، موت سے دوچار ہونے والا ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ کی اپنی ذات۔ تو یہاں سے آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی کہ موت سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ اگلی بات آپ کہیں گے جی نبیوں کا تو ذکر ہی کوئی نہیں آیا، اس کے اندر نبی داخل ہیں یا نہیں ہے؟ ولی داخل ہیں یا نہیں ہے؟ سب داخل ہے۔ بات اللہ نے ایک عمومی قاعدہ بیان کیا ہے۔ اگلی بات قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی موت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اب آئی انبیاء کرام کی بات، انبیاء کرام کی موت کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ دیکھیے سورۃ بقرہ آیت نمبر 133، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب جب حضرت یعقوب علیہ السلام پہ کیا چیز آئی تھی؟ موت آئی تھی۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے جی؟ پیغمبر ہے۔ کیا پیغمبر پہ موت آئی یا نہیں آئی؟ ثابت ہوا کہ پیغمبر بھی اللہ کے اس فیصلے یہ بھی ان پر بھی لاگو ہونے۔ ایک اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، کس کا؟ موت کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے اوپر موت آئی کہ نہ آئی؟ آئی، یہی میری دلیل ہے، اتنی بات ہی میں نے عرض کر دی ہے۔ ایک اور پیغمبر ہے حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو موت دے دی۔ کتنے سال جی؟ مئۃ عام، کتنے سال؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر 100 سال تک کے لیے موت آئی یا نہ آئی؟ تو اللہ کے نبیوں پر بھی قرآن کی روح سے موت ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آپ کہیں گے جی آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی موت کا تو ذکر کو نہیں آیا۔ میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، غزوہ احد میں توجہ فرمائیں، غزوہ احد میں مشرکین مکہ شکست کھا کر بھاگ گئے، پھر بعد میں یہ آگے جا کر جمع ہوئے اور انہوں نے پھر اکٹھ کیا اور اکٹھ کر کے دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے۔ جب دوبارہ یہ حملہ آور ہوئے، مسلمان بے فکر تھے، خدا کی قدرت ایسی بنی کہ مسلمانوں کے اندر سراسیمگی پھیل گئی، پریشانی پھیل گئی، حالات بڑے عجیب ہو گئے اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ کافر دوبارہ آ گئے، جانی نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، حتیٰ کہ اس موقع پہ پیغمبر علیہ السلام شدید زخمی ہو کر ایک گڑھے کے اندر گر گئے۔
آپ کے دانت بھی ٹوٹے ہیں، آپ کا ماتھا بھی زخمی ہوا ہے، آپ کا جبڑا بھی زخمی ہوا ہے، آپ کا ہونٹ بھی کٹا ہے، آپ کا چہرہ لہولہان ہوا ہے، بہرحال آپ زخمی ہو کر گڑھے کے اندر گر گئے۔ جب آپ گر گئے نا تو شیطان نے آواز لگا دی، الا ان محمدن قد قتل، او لوگوں خبردار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ آواز سن کر مسلمانوں پر کیا گزری ہوگی؟ ذرا توجہ فرمائیں۔ جو لڑ رہے ہیں، جو جہاد میں شریک ہیں، ان پر کیا گزری ہوگی؟ بہرحال مسلمانوں کی جو رہی صحیح ہمت تھی نا وہ جواب دے گئی۔ بعض مسلمان ہمت ہار کر بیٹھ گئے، سائڈ پہ بیٹھ گئے، بس یہ اب لڑنے کی ضرورت ہی نہیں، مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اب کیا لڑنا ہے، کیا جہاد کرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو وہ مسلمان سائڈ پہ بیٹھ گئے کہ اب نہیں لڑنا، چھوڑو بھی، بس رہنے دو، کس صحیح پتہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جو جہاد چھوڑ کر سائڈ پہ بیٹھ گئے تھے، اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے قرآن اتارا۔ کیا فرمایا؟ وما محمد الا رسول، اور مسلمانوں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہی تو ہے، یہ کوئی خدا تو نہیں ہے، یہ کیا ہے جی؟ رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اگلی بات، آفا ام ماتا، آفا ام ماتا، یہ آج تو فوت نہیں ہوئے، آج تو یہ ان پر موت نہیں آئی، لیکن کل کلاں آنی تو ہے نا، کل کلاں آنی تو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آفا ام ماتا، اگر ان پہ موت آ جائے، یا او قتلا، یا ان کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے اس عمل سے، جہاد سے، دین اسلام سے کیا تم پھر جاؤ گے؟ یعنی مطلب کیا ہے اللہ کا کہ ان کے اوپر آج تو موت نہیں آئی، کل اگر موت آ بھی جائے تو کیا تم دین کا کام چھوڑ دو گے؟ تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے؟ یعنی تمہیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہاں لفظ کیا ہے؟ آفا ام ماتا، آفا ام ماتا، اگر آپ پہ موت آ جائے تو کیا تم دین کا کام چھوڑ دو گے؟ اس کا مطلب کیا نکلا کہ پیغمبر علیہ السلام پہ بھی ایک نہ ایک دن موت آنی تھی۔ اگلی بات، مشرکین جو مشرک تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ جی یہ اگر مر جائے نا بس ہماری جان چھوٹ جائے، بس یہ مرے گا تب بھی ہماری جان چھوٹے گی، یہ کب مرتا ہے ہم تو بھائی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ مشرکین بکواس کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ بکواس سن کر دکھ ہوتا تھا۔ تب تو نہیں گیا آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ یہ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن اتار دیا۔ اب قرآن کیا اترا جی؟ اللہ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، سورۃ زمر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ آپ مر جائیں تو جان چھوٹ جائے گی، میرے پیغمبر موت سے تو کوئی آدمی بچ سکتا نہیں، اگر وہ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے وہ خود بچ جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ آج تو آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں، کیا وہ خود بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ جس طرح آپ مرنے والے ہیں اسی طرح وہ بھی مرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ انک میت وانہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ پر یہ موت والا فیصلہ لاگو ہونا ہے۔ آپ کہیں گے جی اللہ کے نبی ہیں اور تو کہہ رہا ہے مرنے والے ہیں، مرنے والے ہیں، موت ہے، یہ تو بڑی گستاخی کر رہا ہے۔ تو موت کا لفظ بولنا یا مرنا یہ لفظ بولنا یہ گستاخی نہیں ہے،
میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے بات واضح کر رہا ہوں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، ان کا ترجمہ دیکھ لیں، قرآن مجید ان کا ترجمے والا لے لیں اور دیکھ لیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے اس آیت کا. وہ کہتے ہیں آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے کا لفظ استعمال کیا ہے. مولانا تھانوی بیان القرآن دیکھ لیں، انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. مولانا احمد علی لاہوری انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. یہ اردو کے ترجمے عرض کر رہا ہوں. مولانا عبدالحق حقانی انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. مولانا محمد شفیع کراچی والے انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے. اگر موت کا لفظ، مرنے کا لفظ بے ادبی ہوتا، گستاخی ہوتا تو یہ علماء یہ لفظ کبھی استعمال نہ کرتے. یہ تو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، اس لیے ذہن میں یہ بات نہ لائیں. تو میں نے قرآن مجید کے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت سے مستثنا نہیں ہے. اب آ جائیے مختصر احادیث مبارکہ. مشہور واقعہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہوئی، وفات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے کی وجہ سے ان کی حالت دیگر گم ہو گئی اور صورتحال یہ ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کی موت کا انکار کرنا شروع کر دیا. بار بار یہی کہتے ہیں کہ ابھی تک پیغمبر علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، ابھی تک آپ کی موت نہیں آئی. بلکہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں آپ پر یہ جو ہو چکا ہے نا یہ مسئلہ، یہ بے ہوشی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یہ وحشی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ طاری ہوئی تھی نا، اسی طرح آپ پر طاری ہوئی ہے. ابھی آپ نے اٹھنا ہے، ابھی آپ نے اٹھنا ہے، منافقوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے. اور ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتحال ہے اور ساتھ کیا کرتے ہیں، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور صحابہ کرام کو للکارنا شروع کر دیا. صحابہ کرام غم اور دکھ کے اندر بیٹھے ہیں، گھٹنوں میں سر دیے ہوئے ہیں، ان کے سینے ہنڈیا کی طرح آواز آ رہی ہے، رو رہے ہیں، پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے. اور اوپر سے یہ ڈبل پریشانی کہ حضرت عمر اوپر کھڑے ہیں، کہتے ہیں خبردار آپ کی ابھی تک ڈیتھ نہیں ہوئی، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی ہے، ابھی آپ نے منافقوں سے جہاد کرنا ہے، ابھی آپ اٹھیں گے منافقوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے. اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں من قال ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا ساضرب عنقہ، کہ جو آدمی تم میں سے کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، میں ابھی اس کی گردن، اس کا سر تن سے جدا کر دوں. یہ صورتحال تھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ صورتحال تھی. تلوار ہاتھ میں ہے اور لہرا رہے ہیں. اسی اثنا میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. آپ نے مسجد میں دیکھا کہ حضرت عمر کی یہ پوزیشن ہے اور یہ حالت ہے، کھڑے ہیں جناب، تلوار ہاتھ میں ہے اور جناب والا لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ آپ نہیں فوت ہوئے، آپ پر بے ہوشی ہے، ابھی آپ اٹھیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے مسجد سے گزرتے ہوئے سیدھے حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر پہنچے. پیغمبر علیہ السلام کی وجود مبارک وہاں پڑا ہوا تھا، اوپر کپڑا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا اٹھایا اور آپ کی جبین اطہر کو بوسہ دیا، آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا. اور بوسہ دینے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا طبت حیا و میتا، اے اللہ کے پیغمبر آپ کی زندگی بھی پاکیزہ اور آپ کی موت بھی، اس کا مطلب ہے موت آ چکی ہے. طبت حیا و میتا، زندگی بھی پاکیزہ اور موت بھی پاکیزہ. اور پھر آپ نے فرمایا وہ جو حضرت عمر کہہ رہے تھے نا کہ ابھی آپ نے اٹھنا ہے، توجہ فرمائیں، حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے، ابھی آپ نے اٹھنا ہے اور پھر اٹھیں گے، منافقوں سے لڑیں گے اور پھر دوبارہ فوت ہوں گے. تو حضرت عمر کتنی موتیں مان رہے تھے، توجہ فرمائیں. حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے، ایک موت تو یہ آپ آئی نا بے ہوشی والی، اور اس کے بعد اٹھیں گے اور پھر لڑائی کریں گے اور پھر آپ پر وفات آئے گی.
حضرت عمر کے کہنے کے مطابق کتنی موتیں بنتی ہیں؟ 2۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا لن یذیقک اللہ موتتین، اللہ آپ پر 2 موتیں طاری، موت وہی تھی جو آپ پر آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر تشریف لے گئے اور حضرت عمر کو بٹھایا، لمبی بات ہے میں وہ نہیں کرنا چاہتا، ان کو بٹھایا اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ بخاری شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے، صفحہ نمبر ہے 615۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ ہم نے آپ کو خدا کا رسول مانا تھا، خدا نہیں مانا تھا۔ اگر خدا مانا تھا پھر تو مسئلہ بن سکتا ہے جی موت کیسے آ گئی، ہم نے آپ کو کیا مانا تھا؟ خدا کا رسول۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور تم میں سے جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر موت نہیں آئے۔ ہم نے آپ کو خدا نہیں مانا، خدا کا رسول مانے، آپ پر موت آ چکی ہے، اور جس پر موت نہیں آئے گی وہ کون سی ذات ہے جی؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بخاری شریف ہے۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، کہ آپ کے اوپر موت آ چکی ہے۔ مقصد آپ کا یہی تھا کہ ہم نے آپ کو الہ اور معبود تو مانا نہیں، ہم نے آپ کو خدا کا رسول مانا ہے، اور رسول اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق ہر ایک پہ موت لازمن آنی ہے۔ پھر آپ کی موت کو توجہ فرمائیں، پھر آپ کی موت کو ثابت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر نے قرآن مجید کی آیات پڑھی۔ پہلے تو یہ بات فرمائی نا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُم۔ یہ آیت پڑھی اور ثابت کیا کہ وہ جو قرآن میں آتا ہے نا أَفَإِن مَاتَ، کہ کل کلاں اگر آپ پر موت آ جائے، میرے بھائیوں آج وہ موت آ چکی ہے۔ لوگوں کو یہ آپ نے سمجھا دیا، اور ساتھ ہی دوسری آیت پڑھی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ، یہ بھی آپ نے پڑھی، بخاری شریف ہے، یہ بھی آپ نے پڑھی، اور مقصد یہ تھا کہ وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور سب مرنے والے ہیں، لہذا دیکھ لو آج آپ پہ موت آ چکی ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پیغمبر علیہ السلام کی موت کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی یا نہیں کی جناب؟ کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حقیقت حال منکشف ہو گئی اور سمجھ گئے کہ ایک دن یہ سب کچھ ہونا تھا اور یہ آج ہو چکا ہے۔ سب صحابہ کے سامنے مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ تو یہ بات سمجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا سب سے پہلا اختلاف کس مسئلے پہ ہوا تھا؟ اس مسئلے پہ، اسی مسئلے پہ۔ اور پھر سب سے پہلا اتفاق اور اجماع یہ بھی کس مسئلے پہ ہوا تھا؟ جب یہ اجماع ہو گیا، سب کا یہ اکٹھ ہو گیا، یہ ثبوت تک بات پہنچ گئی کہ آپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، پھر اسی وفات کو بیس بنا کر، توجہ فرمائیں، اسی وفات کو بیس بنا کر صحابہ نے آپ کے غسل کفن کا انتظام کیا۔ اگر کسی ایک صحابی کا بھی یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر اوپر سے چپ چاپ پڑے ہیں اندر سے، تو کیا وہ آپ کو دفن ہونے دیتا؟ نہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے آپ اپنے اس بندے کو دفن ہونے دیں گے؟
کسی ایک صحابی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ اوپر سے تو ایسے پڑھے اور اندر سے کیا ہے جی، ظاہری طور پہ موت ہے اور باطنی طور پہ زندگی ہے. نہ، صحابہ کرام نے آپ کو دفن کیا، آپ کے غسل کا انتظام، کفن کا انتظام، جنازے کا انتظام، حتیٰ کہ دفن کا انتظام کیا، اور آپ کی لحد بنائی گئی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا. میری بات سمجھیں، پھر سمجھیں، میں نے بڑے پاورفل دلائل سے، پھر سمجھیں، پاورفل دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. اگر کوئی بھائی، کوئی بزرگ، کوئی میرے مہربان قابل احترام یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پر موت نہیں آئی، تو ان کو بھی اسی پاور کے دلائل پیش کرنے، کس پاور کے؟ جس پاور کے میں نے پیش کی ہے. کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ حق حاصل ہے، بے شک کریں. اگلی بات، حق تو نہیں گئے. ہاں جی، میں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ آپ پر موت آئی ہے. اب اگلا نقطہ، مولوی کہتے ہیں موت تو آئی ہے پر روح نکلی. اب میں یہ ثابت کروں گا کہ روح نکلی تھی. اب میں نے یہ ثابت کرنا ہے روح کا اخراج. سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ مولوی سارے کہتے ہیں کہ آپ پر موت آئی ہے. یہ اکثر مولوی کہتے ہیں آپ پر موت آئی ہے، آپ فوت ہو چکے ہیں. یہ سب مانتے ہیں نا. موت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، موت کا مطلب کیا ہے؟ موت کہتے کس کو ہے؟ موت کہتے ہیں اس چیز کو کہ انسان کے جسم سے روح نکل جائے، اس کا نام موت ہے. جب ہم موت مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے روح کا نکلنا بھی ہمیں مان لینا چاہیے. جان کا نکلنا، توجہ فرمائیں، جان کا نکلنا اور موت کا آنا یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ موت تو آ جائے لیکن جان نہ نکلے، اور یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ جان اندر ہو اور ہم کہیں جی مر گیا. یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو جان کا نکلنا اور موت کا آنا کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے. جب آپ نے یہ مان لیا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے تو پھر آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ کی روح مبارک جسم مبارک سے نکلی. یہ تو سیدھی سی بات ہے. یہاں تو جناب قرآن و حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. تھوڑا سا توجہ فرمائیں، لغت کی کتابیں دیکھ لیں. موت کہتے کس کو ہے؟ لغت کی کتابیں دیکھیں، تاج العروس لغت کی کتاب ہے، وہاں سے آپ موت کا معنی دیکھیں. لسان العرب لغت کی کتاب ہے، موت کا معنی دیکھیں. مختار الصحاح لغت کی کتاب ہے، موت کا معنی دیکھیں. معجم الوسیط لغت کی کتاب ہے، موت کا معنی دیکھیں. الرائد لغت کی کتاب ہے، موت کا معنی دیکھیں. المنجد لغت کی کتاب ہے، موت کا معنی دیکھیں. مفردات امام راغب لغت کی کتاب ہے، موت کا معنی دیکھیں. سب نے یہ لکھا ہے کہ موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم سے روح کیا ہو جائے جی؟ الگ ہو جائے. یہ المنجد تو میرے پاس پڑی ہے جی. المنجد یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے 778. اس کتاب کے اندر موجود ہے ماتا یموت اے فارقت الروح جسدہ. یعنی ماتا یموتو کا مطلب کیا ہے؟ فارقت الروح جسدہ، کہ روح کا اپنے جسد کو چھوڑ دینا، علیحدہ ہو جانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ موت. اسی طرح مفردات امام راغب کتاب پڑھی ہے، مفردات امام راغب کتاب یہاں پڑھی ہے، یہ پڑھی ہے مفردات امام راغب. اس کے اندر موجود ہے، یہ موت کی تعریف کرتا ہے. الموت عبارت، توجہ فرمائے، الموت عبارت عن زوال القوت الحیوانیہ. موت نام ہے اس چیز کا کہ زندگی ختم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ زندگی ختم ہو جائے. وَإِبَانَةِ الرُّوحِ عَنِ الْجَسَدِ،
اور جسم سے روح اس کا نام ہے موت۔ تو جب آپ موت مانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات بھی لازماً ماننی پڑے گی کہ جب موت واقع ہوئی تو روح جسم سے جدا ہو گئی۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی ہے، صاحب روح المعانی لکھتا ہے لِأَنَّ الْإِمَاتَةَ بِمَعنَى إِخْرَاجِ الرُّوحِ وَسَلْبِ الْحَيَاةِ، موت کا معنی یہ ہے روح کا نکل جانا اور زندگی کا ختم ہو جانا، زندگی کا ختم ہو جانا۔ عینی شرح بخاری میں ہے فالموت قطع تعلقه بالبدن ظاہرا وباطنا، موت نام اس چیز کا ہے کہ ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جائے، اس کا نام کیا ہے جی؟ مولانا اشرف علی تھانوی سب کے رحمت اللہ تعالیٰ ہے، مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ تعالیٰ ہے، مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ تعالیٰ ہے، مولانا عبدالحق حقانی رحمت اللہ تعالیٰ، سب نے یہ لکھا ہے کہ موت کے وقت روح کا بدن سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے لغت کی کتابوں سے، اب یہ تو میں نے ضمناً کی ہے، اصل مقصود نہیں، مقصود ہے اللہ کا قرآن پیش کرنا۔ کیا چیز پیش کرنا؟ اب آ جائیے قرآن کی طرف، تھک تو نہیں گئے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاں، اب قرآن مجید آ جائے، قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ کیا موت کے وقت روح نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے، قرآن تو بتا۔ تو قرآن مجید کی میں ایک دو آیتیں پیش کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ سورۃ واقعہ ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کی روح، توجہ فرمائیں، جب انسان کی روح پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے نکلنا شروع کیا کرتی ہے جی؟ نکلنا کیا کرتی ہے؟ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور نکلتے نکلتے میں یہ جان کر کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، نکلتے نکلتے کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ اذا بلغت الحلقوم، یہاں حلقوم تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس وقت تمام کے تمام عزیز و اقارب بے بسی کی حالت میں اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو نہ نکلنے، کسی کے اندر طاقت ہوتی ہے؟ تو قرآن مجید کی اس آیت سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ موت کے وقت روح نکلتی ہے یا اندر ہی رہتی ہے؟ نکلتی ہے۔ اگلی آیت اللہ یتوفی الانفس حین، یہ قانون ہے قرآن کا، عمومی قانون، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موت اور نیند کے وقت میں روح کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں، نیند کے وقت من بعض الوجوہ اور موت کے وقت من کل الوجوہ، موت کے وقت من کل الوجوہ، مکمل روح کو میں اپنے قبضے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ یہ سپیکر چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ چل رہا ہے، اس کی بھی ایک روح ہے، اس کی بھی ایک روح ہے، اس کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اب میں نے سپیکر کو کیا کر دیا جی؟ بند کر دیا۔ اب لیکن کرنٹ یہاں تک اندروں جیندہ پیا تے اتو میں کیا کر دیتا؟ بند کر دیا ہے۔ تو یہ سپیکر کیا ہو گیا جی؟ عارضی طور پہ بند ہو گیا۔ دوسرا بند کرنا ہے، وہ دوسرا بند کرنا ہے، چھوڑ لوں میں کا سوچ کر چھوڑ، سوچو وہ بھی بند ہو گیا۔ دو قسم کا بند کرنا ہے، موت کے وقت بھی اللہ روح پہ کنٹرول کرتے اور نیند کے وقت بھی روح پہ کنٹرول کرتا ہے۔ نیند کے وقت من بعض الوجوہ کنٹرول ہوتا ہے اور موت کے وقت من کل الوجوہ۔ اگلی بات سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس کے اوپر موت آ جاتی ہے اس کی روح کو میں روک کے رکھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ روک کے رکھتا ہوں، ادھر جانے نہیں دیتا، ادھر جانے نہیں دیتا، اس کی امساک کر لیتا ہوں، اس کی روح کو روک کر رکھتا ہوں۔ تو یہ روح کو روک
کر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مردے کے اندر روح نہیں ہوتی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب آ جائیے، میں نے مختصر کر دیا ہے بات ساری. احادیث مبارکہ، ہاں جی تیار ہیں؟ احادیث مبارکہ دلے دلے بول رہے یہ تحقیقی اور علمی مجلس ہے، کوئی نعرے کی ضرورت نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ تیار رہیں، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، خوش دلی سے سنیں. حدیث مبارک یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ ہے کتاب بخاری شریف. بخاری شریف صفحہ نمبر ہے 515. صفحہ کیا ہے جی؟ 515. حضرت ابو بردہ، یہ حدیث نمبر 1 ہے. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اخرجت الینا عائشہ کساء ملبدا، کہ حضرت عائشہ نے نبی پاک کی وفات کے بعد ایک چادر نکالی جو بڑی موٹی سی بنی ہوئی تھی، یعنی گاڑے کی چادر تھی، ایک عام سی سادہ سی چادر تھی، اور حضرت عائشہ نے ہمیں نکال کر دکھائی اور کیا فرمایا؟ فی ھذا نزع روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی چادر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلی تھی. حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہے کہ جب آپ کی روح نکلی تھی تو آپ کے وجود پہ کیا تھا جی؟ یہ چادر تھی. تو کیا فرماتی ہے؟ فی ھذا نزع، کھینچی گئی، روح النبی، نبی پاک کی روح اسی چادر میں کھینچی گئی. ایمانداری سے بتائیے پھر وفات کے وقت آپ کی روح نکلی ہے یا نہیں نکلی؟ نکلی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. دوسری حدیث یہ بھی بخاری شریف کی ہے، صفحہ نمبر ہے 1026. حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں اخرجت الینا عائشہ کساء و ازارا، حضرت عائشہ نے ایک دھوتی باندھنے والی چادر اور ایک اوپر لینے والی چادر، یہ دو چادریں نکالی اور اب لفظ دوسرا آ گیا. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ قبض روح النبی، قبض روح النبی، نبی پاک کی روح قبض کی گئی تھی، فی ھذین، ان دو کپڑوں میں. تو کیا خیال ہے جی؟ وفات کے وقت آپ کی روح قبض ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہوئی کہ نہ ہوئی جی؟ مولوی مانا کرے گا این مٹھی کرے سی، مولوی آکسی قبض دے میں نے نہیں نکل گئی، قبض دا میں نہ سنگڑ دے، قبض دا میں نہ. کسی بھی انسان کی موت کو اگر بیان کیا جائے اور قبض کا لفظ استعمال کیا جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ روح قبض ہو گئی. آپ بھی بولتے ہیں فلانے کی روح قبض ہو گئی، کیا مطلب ہے؟ روح نکل گئی. حدیث نمبر 3. حضرت ابو بردہ رحم اللہ فرماتے ہیں دخلت علی عائشہ، میں حضرت عائشہ کے ہاں گیا، فاخرجت الینا ازارا غلیظا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے سامنے ایک موٹی سی چادر نکالی، ازارا غلیظا، اور پھر کیا کہا جی؟ لما یصنع بالیمن، جو چادر یمن کی بنی ہوئی تھی، وکساء، اور ایک اور چادر تھی، من التی تسمونها الملبدہ، جسے ملبدہ کہا جاتا تھا. فاقسمت باللہ، حضرت عائشہ نے اللہ کی قسم اٹھائی. کیا کیا جی؟ اللہ کی قسم اٹھائی اور کیا فرمایا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض فی ھذین الثوبین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انہی دو کپڑوں میں قبض ہوئی تھی. تو آپ کی روح نکلی تھی یا نہیں نکلی تھی؟ یہ مسلم شریف ہے، صفحہ نمبر ہے 931. ایک اور حدیث ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے. یہ ہے جی مسند احمد، 25,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے. مسند احمد ابن حنبل. حضرت ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قبضہ، توجہ فرمائیں، قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأسہ بین سحری و نہری، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حالت میں کہ آپ کا سر مبارک میری سحر اور نہر کے درمیان تھا، یعنی یہاں تھا، میرے گلے اور میرے سینے کے درمیان والی جگہ پہ پیچھے بیٹھی تھی نا ایسے ٹیک لگا کر. تو نبی پاک کا سر مبارک کہاں لگ رہا تھا؟
یہاں لگ رہا تھا. فرماتی ہے اس حالت میں آپ کی وفات ہوئی. آگے کیا کہتی ہے؟ آگے والے لفظ سننے والے ہیں. مسند احمد صفحہ نمبر ہے 1818. حضرت عائشہ فرماتی ہے فلما خرجت نفسہ، فلما خرجت، پھر جب آپ کی روح نکلی. خرجہ کا معنی تو آپ بھی جانتے ہیں، نفس کا معنی بھی جانتے ہیں. فلما خرجت نفسہ، پھر جب آپ کی روح نکلی. لم اجد ریحن قط اطیب منہا، تو میں نے ایسی خوشبو محسوس کی کہ اس جیسی خوشبو میں نے زندگی بھر سونگھی. تو حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ کی روح کیا ہوئی جی؟ اب تو میرے بھائی روح کا لفظ بھی آ گیا اور خرجہ کا لفظ بھی آ گیا. فلما خرجت نفسہ، آپ کی روح مبارک نکلی. حدیث نمبر 5. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی جب روح مبارک قبض کی گئی، توجہ فرمائے، تو لوگوں میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے. یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. بعض لوگوں نے کہا جی مدینے میں دفن کریں، بعض نے کہا نہیں جی مکے لے جائیں، بعض نے کہا نہیں جی بیت المقدس لے جائیں، وہاں لے جائیں. اب یہ صحابہ کرام کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا. آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا. اب حضرت ابو بکر کے کہنے سے مسئلہ حل ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، کہ اللہ ہر نبی کی روح اسی جگہ قبض کرتا ہے جہاں اس کی دفن ہونے کو پسند کرتا ہے. اللہ ہر نبی کی روح اسی جگہ قبض کرتا ہے جہاں اس کا دفن ہونا پسند کرتا ہے. لہذا ادفنوہ فی موضع فراشہ، جس جگہ آپ کا بستر تھا اسی جگہ آپ کی قبر بنا. تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا اللہ ہر نبی کی روح کس جگہ قبض کرتا ہے. روح کے نکلنے کا ثبوت سامنے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ حدیث نمبر 6. ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہاں دفن کیا جائے. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، یہ دوسری روایت ہے، یہ ہے شمائل ترمذی کی. شمائل ترمذی کی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بھائی کہاں دفن کیا جائے؟ آپ نے فرمایا فی المکان الذی قبض اللہ فیہ روحہ، بھائی اسی جگہ دفن کر دو جہاں آپ کی روح قبض ہوئی ہے. یہ حضرت ابو بکر فیصلہ کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ جہاں آپ کی روح قبض ہوئی ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلَّا فِي مَكَانٍ طَيِّبٍ، اللہ نے آپ کی روح اسی جگہ قبض کی ہے جو کہ مقام اللہ کو پسند تھا. تو میں نے آپ کے سامنے یہ 6 حدیثیں پیش کی ہیں، قرآن مجید کی آیات پیش کی ہیں، اور ان آیات سے میں نے کیا ثابت کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی روح مبارک آپ کے جسم مطہر مقدس سے نکلی تھی یا نہیں نکلی تھی؟ میں نے خارج ہونا ثابت کیا ہے یا نہیں کیا؟ اب اگر کوئی میرا بھائی، میرا محترم، میں بڑے احترام سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، اگر کوئی بھائی اس کے مقابلے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آپ کی روح نکلی نہیں تھی، اندر ہی کلوز ہو گئی تھی، وہ کرے، اس کو حق ہے، اس کو حق حاصل ہے، بالکل کرنا چاہیے، وہ حق ہے، وہ ضرور کرے. میری اتنی گزارش ہے کہ جس پاور کے دلائل میں نے دیے ہیں یہ مہربانی کر کے اسی پاور کے دلائل پیش کریں. میں نے قرآن پیش کیا ہے، میں نے حدیث پیش کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ وفات کے وقت آپ کی روح مبارک نکلی تھی. اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نکلی نہیں تھی، اندر کلوز ہو گئی تھی، اندر جناب سمٹ گئی تھی اور باطنی طور پہ، تو اس کے لیے دلیل یا قرآن سے پیش
کریں یا احادیث صحیحہ سے پیش کریں؟ میرا مطالبہ غلط ہے یا درست ہے؟ میں نے کسی کو کوئی تانا زنی کا نشانہ تو نہیں بنایا، کسی بزرگ عالم کی گستاخی تو نہیں کی، تحقیق پیش کرنا میرا حق تھا اور میں نے اچھے انداز میں کر دیے۔ انشاءاللہ باقی حصہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔